بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آؤ بات کریں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں محمد احسان اللہ اور میں ہوں ابراہیم جمالی۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہم یہاں اسلام چینل اردو میں موجود ہیں اور آپ کی خدمت میں اس ایک نئی ایپیزوڈ کے ساتھ اور نئی قسط کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آؤ بات کریں میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو آؤ بات کریں ہمارا پروگرام، آپ کا پروگرام، بلکہ آپ کا پروگرام جس کے اندر آپ بات کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور اس کے اندر ہم وہ مختلف حوالوں سے بات چیت کرتے ہیں کہ جو موضوعات اس وقت موجود ہوتے ہیں، جو موضوعات ہمارے اپنے مختلف کنسرن کا جو ہے وہ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے کے موضوعات کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ 14 اگست کا دن ہے اور یہ اگست کی یہ تاریخ، اگست کا یہ سرسبز مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے ایک ایسے واقعے کا، اور بلکہ اگر اس واقعے کو میں معجزہ کہوں تو وہ کسی بھی طور پر غلط نہیں ہوگا اور کوئی مبالغے کے اوپر مبنی نہیں ہوگا۔ ایک ایسا معجزہ جو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر برپا کیا کہ جو انسانی تاریخ کے اندر شاید اس کی بہت کم مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی، اور مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کا ایک جو بنیادی مقصد جس کا آپ نے اس کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک ایسی سیف پلیس ہونی چاہیے کہ جہاں وہ اپنی پریکٹس کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے عقائد ہیں ان عقائد کے اوپر، ان عقائد پہ مبنی ایک ایسا معاشرہ قائم کر سکیں کہ جو انصاف کے اوپر، عدل کے اوپر اور آزادی کے اوپر مبنی ہو، اور اس کو بیس کرتے ہوئے ایک ایسی ریاست کی تشکیل کی۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ بہت ہی قلیل عرصے کے اندر، ایک صدی بھی شاید نہ گزری کہ جس وقت کوئی ہاف صدی، کوئی 40-50 سالوں میں اگلے 2/3 سے زیادہ دنیا جو تھی وہ مسلمانوں کے زیر نگیں، آدھی سے زیادہ دنیا جو ہے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی، اور اس وقت اسلام کا جو پیغام ہے وہ تیزی سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ تاریخ اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی، اور اس کے بعد شاید تاریخ کے اندر یہ دوسرا ایک ایسا موقع آیا کہ ایک خطہ زمین کے رہنے والوں نے کسی رنگ کی بنیاد پر، کسی نسل کی بنیاد پر، کسی زبان کی بنیاد پر، کسی جغرافیے کی بنیاد پر، کسی برادری کی بنیاد پر، یا کسی بھی قسم کی کوئی جو تفریق اور تشکیل ہو سکتی ہے، ان ساری جس کو کہنا چاہیے کہ ان سارے کے سارے کیریکٹرسٹکس کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک کیریکٹرسٹک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک ملک، ایک ریاست قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ اور اس کے اندر وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے آباء و اجداد کوئی افغانستان سے آئے تھے، جن کے آباء و اجداد نے کہ جو نسلیں تھیں وہ تاتاریوں سے ملتی تھیں، کوئی مغل کہلاتے تھے، کوئی ترکوں سے جن کا جو ہے وہ رشتہ ناتا ہوا کرتا تھا، کچھ وہ لوگ تھے کہ جو اسی بر صغیر پاک و ہند کے اندر ان کی آباء و اجداد نے پنجاب میں اور کراچی میں اور جس کو آپ کہیں کہ سندھ میں اور بنگال کے اندر آنکھیں کھولی اور آباء و اجداد ان کے وہیں پر رہتے رہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ، انہوں نے ایک مشترک، جس کو کہنا چاہیے قدر کی بنیاد پر، اپنے اس فیصلے کو ایڈاپٹ کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ایک ریاست اور ایک ملک اور ایک خطہ جو ہے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس کے لیے کسی جغرافیے کی کوئی حدود اور قیود جو ہے وہ مانی نہیں رکھی گئی، بلکہ اس نظریے کی بنیاد کے اوپر ایک پاکستان کی جو ریاست آج سے کوئی 73 برس پہلے اس کی بنیاد ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں رکھی گئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے جو باقی جو بہت سارے دیگر جو ساتھی تھے، انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو عملی جامہ۔ تو آج ہم 14 اگست سن 2020
73 سال کے بعد یہاں اگر بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو ایک ویژن تھا، ان کا جو ایک نظریہ تھا، وہ جو فلسفہ تھا، اور اسی ویژن اور نظریے اور فلسفے کی کو اختیار کرتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی صدیوں سے چلتی ہوئی آنے والی جو نسل در نسل جو ان کی وراثتیں تھیں ان کو چھوڑا، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، اور اس کے بعد یہ وطن معرض وجود کے اندر آیا پاکستان. اور اس پاکستان کے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اس کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا. آج 73 سال کے بعد جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہر سال یہ جو 14 اگست کا یہ جو دن ہے، یہ دن ایک اس امر کا اور اس جس کو کہنا چاہیے کہ اس کا متقاضی ہے کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں کہ کیا وہ جو ویژن قائد نے دیا تھا، جس ویژن کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، ہجرتیں کی تھی، جس ویژن کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں، ماؤں کی، بچوں کی، بیٹیوں کی عصمتوں کی قربانیاں دی گئی تھیں، کیا وہ ویژن حاصل کرنے کے اندر ہم اس نظریے کو حاصل کرنے، اس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے ان ٹارگٹس کو، ان اہداف کو حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ تو آج کا یہی موضوع ہے، قائد کا جو پاکستان ہے، کیا یہ جو پاکستان ہے یہ قائد کا پاکستان ہے؟ یہی پاکستان قائد اعظم اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحریروں سے، ان کی شاعری سے، ان کے خیالات سے، ان کے جو خواب تھے، ان خوابوں کے نتیجے میں معرض وجود کے اندر آنے والا یہ جو ملک ہے، کیا یہ سب کچھ ویسا ہی نظر آتا ہے جیسا وہ دیکھتے تھے، وہ سوچتے تھے، یا کہیں کوئی غلطی ہے، کہیں کوئی ٹیڑھ ہے، کہیں کوئی کمی ہے جس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کو ریکٹیفائی کر کے آگے کی طرف چلنے کے حوالے سے جو ہے کوئی بات چیت کی جائے؟ تو آج اسی حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے، اور قائد کے پاکستان کے حوالے سے، قائد اعظم کے پاکستان کے حوالے سے، اور آج کا یہ جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے. امام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو پاکستان ہے، تو مسلمانوں کے لیے ایک ملک چاہیے تھا، وہ ملک تو بن گیا، تو میرا خیال ہے جو مقصد تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، یہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے؟ بالکل، جیسے آپ نے ایک شارٹ سی ہسٹری کے حوالے سے اس میں بات کیا نا، اگر ہم ریسنٹ ہسٹری کو دیکھیں تو اس میں ہمیں دو ملک ایسے نظر آتے ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا پاکستان، جو ایک مذہبی نظریے کی بنیاد پر جو قائم ہوئے ہیں، اور پاکستان خصوصاً اسلام کے نام پر اس کا ایک معرض وجود میں آیا، اور اسی حوالے سے اگرچہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، مگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی کہ بھئی اس کے علاوہ مقصد کیا ہے جدا ہونے کا. آپ کے ایک ہی جیسے پنجاب آدھا ادھر ہے، پنجاب آدھا ادھر ہے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلقات سارے موجود ہیں، مگر اس کے باوجود آپ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، آپ کو مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، تمام چیزوں کو قربان کر رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ بھئی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیا وطن بننے جا رہا ہے کہ جہاں پر مسلمان دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں گے، اور بڑی آسانی کے ساتھ جو اسلام کا پیغام ہے اس کو آگے پھیلا سکیں گے. تو اب معاملہ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر کامیابی تو نہیں ہوئی، اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی بہرحال ہے کہ ان تمام تر چیلنجز کے باوجود، تمام تر مسائل کے باوجود، بہرحال پاکستان کئی شعبوں کے اندر اگرچہ پیچھے ہے، مگر کئی دیگر شعبوں کے اندر، انفرادی اور اجتماعی معاملات کے اندر دنیا کے اندر ایک اپنا مقام رکھتا ہے. یہ پاکستان ہی ہے کہ جو اس وقت اسلامی مملکتوں کے اندر ایک ایٹمی ریاست اور ایٹمی طاقت اور قوت ہے، واحد مسلمان کوئی ریاست. جی بالکل ایسی ہے. اور اسی طرح سے مختلف امور کے اندر اگر آپ فوج کے حوالے سے دیکھیں، اگر آپ دیگر اداروں کے حوالے سے دیکھیں، تو بہت اہم نام اور بہت اہم کام نظر آتے ہیں. تو بالکل انڈیویجولی اور اس کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ ہے. ہماری جو یوتھ ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے، مگر اس کے باوجود غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہی آج ہم ناظرین کرام آپ سے بھی ساتھ ساتھ پوچھیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہی وہ پاکستان ہے کہ جس کو بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہوں یا پھر دیگر اس وقت کے جتنے بھی علماء و مشائخ ہوں، اور دیگر اس وقت کے سرکردہ جو مذہبی اور سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اس کے لیے ایفرٹس بنائی تھی، کیا
وہ ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق قوم آگے بڑھ رہی ہے یا کہیں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ نقصان کس کا ہے؟ ہماری جمہوری جو پارٹیاں ہیں ان کا ہے، سیاسی پارٹیوں کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، عوام کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کون اس کو اس طرف نہیں جانے دے رہا جو اس کی منزل ہے؟ تو اس پہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جو قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں اور اس کے اندر کچھ بہت بنیادی جس کو کہنا چاہیے نا کہ جو ایک ویژن جس کا اظہار کیا گیا ہے اس کے اندر جمہوری فلاحی ریاست کا قیام کہ جس میں مساوات ہوگی، ایکویلٹی ہوگی اور اس کے اندر آزادی ہوگی۔ صحیح ہے، آزادی رائے کی آزادی آپ کے مذہب کے جو معاملات ہیں اس میں جو شخصی جو پریکٹس ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کے عمل کی مکمل طور پہ جو ہے وہ آزادی کی ضمانت جو ہے وہ انہوں نے فراہم کی۔ مرد و زن جو ہے ان کو آزادی ہوگی کہ جو جس طریقے سے اپنا چلن ڈھلن اور جو چال ڈھال رکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی جو تقاریر ہیں اور آپ کے جو فرمودات ہیں اس میں ایک بہت اہم جو خطبات کا جس کا اظہار کیا، اس میں انہوں نے ایک بہت کلیئر ایک گائیڈ لائن یہ دی تھی کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ، ایک لیبارٹری، اس کا قیام جو ہے وہ عمل میں آ رہا ہے پاکستان کی صورت میں، کہ جہاں مسلمان یہ ثابت کر سکیں۔ اچھا وہ دور بھی تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ہم 1947 کے دور کے اندر ہیں اور جو کالونیل جو ایج ہے، جو برطانوی سامراج ہے پاکستان کے اندر، ہندوستان میں، بر صغیر کے اندر، اور اس کے علاوہ فرینچ ہیں، اٹالین ہیں، پورچوگیز ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کی جو جتنی ساری قوتیں وہ دنیا کے مختلف حصوں کے اوپر قابض تھیں۔ اب ان سے آزادی آپ حاصل کر رہے ہیں، اب آپ نے اپنی غلامی کی جو توق ہے وہ اتار کر آزادی کی طرف جب آپ آگے بڑھ رہے ہیں کوئی پچھلے 100-150 سال میں، تو اس میں بڑی جو ہے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ بہت قربانیاں ان کو معلوم تھا کہ وہ شامل ہوں گی، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب مسلمان بالکل ایک پستی کا شکار ہیں، اس وقت یہ میسیج دینا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ، ٹھیک ہے، وہ بہت معنی خیز ہے، صحیح ہے، اور وہ بہت اہم ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر جو آپ کی جو ریلیجیس جس کو آپ کو کہتے ہیں کہ جو تھاٹ ہے، جو ول ہے، اگر وہ اسی طریقے سے ایک سیکولر بیسس کے اوپر چلنی ہوتی تو پاکستان کے قیام کی کوئی بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ نہیں بنتی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ وہاں پر لوگ موجود تھے، مسلمانوں کی لیڈرشپ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اسی سیکولر آئیڈیا کے اوپر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان ہی کے اندر جو ہے نا ہم رہیں گے، اور ہندوستان کے اندر، اور وہ رہے اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ مگر پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی، جو تحریک جو چلی، تو اس کے اندر تو وہ لوگ بالکل واضح تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کہ جو مساوات اور آزادی کی بنیادوں کے اوپر اور ان قدروں کو لے کر آگے بڑھے گی، اس کا قیام عمل میں لے کر آتے ہیں۔ تو آج اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان کی بنیاد ڈالنا چاہتے تھے، تو یہ سیکولر تو وہ آلریڈی وہ کنٹری جو تھی وہ موجود تھی، ٹھیک ہے، اور سیکولر وہ لیڈرشپ اس کے ساتھ کام کر کے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف جایا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے، مگر اگر اس آئیڈیالوجی کو سے ڈس ایگری کرتے ہوئے ایک نئی آئیڈیالوجی پیش کی گئی، تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی، اور وہ ڈیفرنٹ اسی لیے تھی کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان کا امپلیمنٹیشن جو ہے اس نئی نوزائیدہ ریاست کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور ان کا جو قائد اعظم بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت تھوڑا سا عرصہ ان کو ملا، ان کو حیات کا پاکستان بننے کے بعد، مگر جو ٹائم ملا ہے اس ٹائم کے اندر انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بہت سارے اس طریقے کے اقدامات جو ہیں وہ انہوں نے کیے۔ جی ہمارے ساتھ پہلے کالر موجود ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم بانی صاحب اور خان صاحب، السلام علیکم آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ محمود صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ ٹاپک بڑے اچھے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ میری بات سننے سے پہلے آپ میری کال کو کاٹ دے رہی ہیں۔ اچھا نہیں، اختلاف اور اتفاق یہ آپ کا بالکل جمہوری حق ہے، آپ 100% اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔
میں اختلاف کروں گا تو میری کال کاٹ جائیں گے نا آپ اچھے انداز کے ساتھ کریں، کوئی بھی نہیں کاٹتا آپ کی کال، آپ کیجئے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان بنایا گیا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ مسلمانوں کے لیے، ایک خاص جماعت کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ اس کو بنانے والے جو ہیں وہ سیاسی لیڈر تھے۔ اب مولوی ٹیک اوور کر رہے ہیں اس کو کہ ہم نے اسلام کے نام پہ، ہم نے مولوی تو اس کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ بنانے، پاکستان بنانے کے لیے سب سے زیادہ جو کام کیا تھا وہ ذمہ داروں نے کیا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ انڈیا نے کہہ دیا تھا کہ ہم جب کردار میں آئیں گے تو یہ جب یہ فیوڈلزم ختم کر دیں گے، تو وہاں ان کو ان کی جان نہیں کرنی تھی نا وہاں۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا چکر چلایا ذمہ داروں نے، قائد اعظم کو آگے کیا، اور یہ انہوں نے 73 سال اپنی زندگی میں اضافہ کیا ہے نا اپنی لائف میں، یہ ذمہ داروں نے کیا ہوا ہے۔ اب پاکستان کو جو ٹیک اوور کرنے والے ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ ذمہ دار، اور ذمہ داروں کی برانچ فوج، اور فوج کی برانچ مولوی، یہ تینوں جو گروپ ہے یہ مل کے اب پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں، اور چلانا میں نہیں چاہتے، یہ اپنی دکانداری چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا جو پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں۔ آپ کی جو پہلا حصہ ہے نا، دیکھیں اس کے دو حصے ہو گئے۔ ایک تو یہ آپ نے اس کا اظہار کیا ہے کہ آپ کے نزدیک خرابی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی ہے، اس کا ایک اظہار ہے، مگر اس سے پہلے جو آپ نے جو شروع میں جو بات کی اس سے آپ کے اپنے خیال میں تو یہ جو پاکستان کا جو نظریہ تھا، پاکستان کا جو قیام تھا، آپ کے خیال میں یہ درست نہیں تھا؟ درست نہیں، مسلمانوں کو یہ ریاست علیحدہ ہونی چاہیے، یہ مانگا تھا قائد صحیح، کہ مسلمانوں کو علیحدہ ریاست ملے، اور اس سے آپ کو اتفاق ہے؟ یہ ہاں، اس سے مجھے اتفاق ہے۔ اس میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گھر رہنے کو چھوٹا مفت مجھے تعلیم دلا، گھر رہنے کو چھوٹا سا رہے نہ کوئی علی جا، یہ تھا پاکستان کا کہ یہ تینوں چیزیں ہوں گی، نہ تعلیم مفت ہوئی ہے، نہ گھر ملا ہے، نہ علی جا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے وہ جاری ہو ساری ہیں۔ اچھا اب آپ کے خیال میں اب اس وقت اگر آگے پوزیٹیو آگے کی طرف جانا ہے تو کیسے جایا جا سکتا ہے؟ اور ہم کو یہ مولویوں کو آگے کر کے اسلام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اسلام کے بھی کئی حصے ہیں۔ یہ مولوی سبان جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کی داڑیاں ٹوپیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیں یہ اب آپ کی یہاں سے جو گفتگو ہے نا، اس میں پھر کال جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کال جو ہے وہ نہ کاٹیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو پاکستان ہے اس کے مسئلے کا حل کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے؟ تعلیم، مدرسے بند، انسٹیٹیوٹ کھلے، ایجوکیشن یہاں ملے۔ اچھا ایجوکیشن، ہر بچے کو جو ہے وہ ایجوکیشن ملنی چاہیے، علم ملے، صحیح، نعتیں اور آیتیں نہیں ملے، یہ نعتیں اور آیتوں سے ملک نہیں چلتے، سسٹم سے ملک چلتے ہیں۔ اچھا اگر نعتیں اور آیتیں اگر نہ ملی ہوتی اس زمانے کے اندر تو وہ جو اچھا آپ نے ایک تو حصہ آپ نے کہہ دیا کہ وہ سیاستدان تھے، مگر انہی میں مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، اور ان کے بہت سارے ساتھی تھے، یہ محمد علی جوہر، اور یہ جو مولانا شوکت علی کا جو نام ملتے ہیں، قمر الدین سیالوی صاحب کا نام ملتا ہے، جماعت اسلامی جو تھی نا، اچھا ان میں بہت سارے لوگ میں کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی تھی۔ اچھا دیکھیں علامہ اقبال جو ہے نا، جو علامہ اقبال جو ہیں، ٹھیک ہے، علامہ اقبال کی آپ داڑھی اور وہ تو موجود نہیں تھی، مگر اگر ان کا جو پورا کلام ہے، ان کا جو پورا جو نثر اور نظم کے اندر جو کچھ موجود ہے، تو وہ تو سارا کا سارا ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اسلامی، ایک 100% اسلامی سوچ ہے، خاص طبقے کے لیے نہیں تھا، وہ تمام برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ ان کا یہ نہیں تھا شیعہ سنی، یہ بیلوی دیلوی، یہ حنفی، یہ نہیں تھا۔ چلیں جی ایسے نہیں چلے گا یہ ملک۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اچھا بالکل صحیح ہے، نہیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات کا اظہار کیا ہے، اور جو بنیادی طور پر جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، جو میں سمجھتا ہوں بہت، دیکھیں پروگرام کو دیکھنا، سننا اور اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک درد موجود ہے، بالکل ایسے آپ سوچتے ہیں درد ہے آپ کے اندر اور آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو میں صاحب آپ کی بات کی بہت قدر کرتا ہوں، ہمیشہ بہت قدر کرتا ہوں، بہت ویلیو دیتا ہوں۔ جو بات ہے نا اصل میں وہ آپ اس سے پہلے کے کالر نہیں، اس کو چھوٹا سا میں مختصر
صحیح ہے. جو ان کی جو بات ہے اس سے جو میں اخذ کرتا ہوں، ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہر بچی کو ملنی چاہیے، فری ایجوکیشن، ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی. دوسری بات یہ کہ اس وقت جو فرقہ بندی، فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر بہت سارے نام نہاد علماء نے اپنی اپنی جو دکانیں چلا رکھی ہیں اور جو چمکا رکھی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر وہ تقسیم کرتے ہیں عوام کے اندر، ٹھیک ہے، اس کی تقسیم کو بند ہونا چاہیے اور ایسے ادارے جو ہیں ان کو بند ہونا چاہیے. یہ ان کا ایک بنیادی بالکل. میں تو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے یہاں مختلف جو تعلیمی نظام چل رہے ہیں، اب وہی تعلیمی نظام آگے وہ جو سیاستدان جتنی ایک دوسرے کی تباہی نکالتے ہیں، مولوی شاید اتنی نہ کرتے ہوں، لیکن یہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی ویلکم بیک، ویلکم بیک. کہاں چلے گئے تھے میرے بھائی؟ زبیری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی کال آئی، محمود صاحب سے بھی بات چیت ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہم لوگ کو اکٹھا رکھے. فرسٹ آف آل آپ کو، آپ کے پورے سٹاف کو اور 22 کروڑ مسلمانوں کو آزادی مبارک. بہت شکریہ. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس آزادی کے خلاف تھے، لیکن میں نے بڑی جستجو کیا، میں نے بہت ٹائم اس طرح گزارا ہے. آج اگر ہمیں آزادی نہ ملتی تو ہمارے ساتھ وہی ہوتا جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور نہ صرف ہندوستان میں، دوسرے ممالک میں جو مسلمان مائنارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہی ہوتا. تو ہم سلوٹ کرتے ہیں اس قائد کو جس کی فراست ایوری تھنگ واز اگینسٹ ہم، اس کے باوجود وہ اگینسٹ آل دی آڈس وہ ایک آدمی کھڑا ہوا. اس کے علاوہ اس کے قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ میرے کھٹے جو میرے ساتھ سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے کہ اس آدمی نے اس کی جرت کو، اس کی ہمت کو، اس کی فراست کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اصل میں یہ پروگرام تو اتنا لمبا میں نے کیا ہے، فیس بک پہ تقریباً 1 گھنٹہ پروگرام کیا ہے، جہاں تو قدغن ہوتی ہے، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا. پھر بھی دوبارہ سب کو السلام علیکم اور جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ جی زبیری صاحب، جزاکم اللہ خیرا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بند کر دیا، ان کی کال ختم ہو گئی. جی آپ بات کیجیے، آپ لائیو ہیں. اچھا جی میں بات کرتا ہوں. جی کیا حال چال ہے؟ سب خیریت؟ اچھا میں یہ جو ان سے پہلے جو کالر تھے، ایک تو بریف کمنٹ ان کے بارے میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے بہت ایک بات کی جو ایجوکیشن کے بارے میں، میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی بیسک پرابلم تعلیم. بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے جو لیکچر بنایا اس کا کہ جناب پہلے تو سیاستدان کی کوئی پروفیشنل کوئی کوالیفکیشن تو نہیں کہیں بھی ہوتی، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں وہ سیاستدان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ ذمہ دار ہیں. ذمہ دار جو ہے وہ فوج. مجھے اس کی کوئی کنیکشن اور اس کی کوئی جو لاجک سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کا بالکل کوئی تعلق نہیں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی سارا کچھ فوج کنٹرول کرتی ہے، وہ اصل میں ان کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹل جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اگر اپنی کلاس میں کچھ پڑھیں نا اور سارا کچھ غلطی جو ہے وہ ڈال دیں یا مانیٹر پہ ڈال دیں یا ٹیچر پہ ڈال دیں. 1 منٹ درمیان میں بولیے گا پلیز. یا ٹیچر پہ ڈال دیں یا پھر آپ مانیٹر پہ ڈال دیں، وہ ہمارا جو ہے نا. مجھے آپ جب بولتے ہیں نا، میں آپ کی تصویر دیکھ رہا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ تھوڑا اونچی بولیے گا. نہیں ابھی بالکل ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیا. مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. اب دوبارہ پھر شامل ہو کے اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. ناظرین کرام اسی حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور کھل کے بات آپ کے بھی دل کے اندر جو خیالات ہیں محمود صاحب کی طرح آپ بھی شائر کر سکتے ہیں. مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام پروگرام آؤ بات کریں کہ دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. آج ہم یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی طور پہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھے، انہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. السلام علیکم جوانی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ کو امام صاحب، آپ کو جوانی بھائی کو اور اسلام چینل کی پوری ٹیم کو، ہمارے جو ویورز ہیں سب کو پاکستان ہیپی انڈیپینڈنس ڈے.
بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی ہو۔ امام صاحب میں تین چیزیں کہنا چاہوں گا جی کہ اگر پاکستان کو بیٹر سچویشن میں لانا ہے تو سارے پولیٹیشنوں کا ایک ویو ہونا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک۔ اور سیکنڈ جو ہے، جو سیکنڈ سبجیکٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ پاکستان کو، گورنمنٹ کو ایجوکیشن سیکٹر پہ بہت محنت کرنی چاہیے۔ اور جو تھرڈ ہے وہ ہے میڈیکل سسٹم، تو ان کو میڈیکل سسٹم کو بھی کافی اچھا کرنا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو باقی بس ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان آگے کی طرف جائے انشاءاللہ۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اوور آل ابھی جو مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا ایک دور چل رہا ہے، ایک نیا گورنمنٹ اور نئی جو ہے وہ حکومت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے اندر کچھ امپروو ہوتی نظر آتی ہیں یا پھر وہی پہلے والا دور ہی نظر آ رہا ہے؟ امام صاحب میں جو ہوں نا کہ میں بس لوگوں سے بس ڈفرینٹ باتیں سنتا ہوں، صحیح ہے، لیکن میں بس یہ کہوں گا کہ جو ابھی پریزنٹ گورنمنٹ ہے نا اس کو ان کو چانس دینا چاہیے، کیونکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب پہلے سے گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان میں اتنی وہ ریسورسز نہیں تھی، یعنی کہ فنڈز ان کے پاس نہیں تھے، تو پھر بھی ابھی 3 سال ہو گئے ہیں، اسٹل وہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو ٹائم دینا چاہیے۔ صحیح۔ لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کا ویو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، اور جو بھی اور بھی جو پاکستان کی جو عوام ہے، جو پولیٹیشینز ہیں، انشاءاللہ میری دعا ہے کہ سب آگے جا کے ٹھیک ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عثمان صاحب، آپ نے اپنی رائے کے حوالے سے اظہار کر دیا ہے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، بات سننے سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ پاکستان کا نقشہ بننے سے پہلے بن گیا تھا، جیسے مکان بناتے ہیں جی تو پہلے نقشہ بنتا ہے، اس نقشے کے مطابق عمارت تعمیر ہوتی ہے اور اس کے اندر سکون سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کی تحریک کے اندر قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام دے، آمین۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ آج کے دن کو ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو آپ نے اس پر بات ہو رہی تھی کہ یہ معاملہ طے تھا، قائد اعظم علیہ رحمت نے بھی بار بار یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کے اندر انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی آبیاری کریں گے اور اس کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ اس کے لیے کام بھی ہوا، اور اس وقت بھی پچھلے 20 سال کے اندر بہت سارے کام ہوئے ہیں، پیش رفت ہوئی ہے۔ الحمدللہ آئین کے اندر طے ہے کہ اس ملک کے اندر قرآن و سنت کا نظام بالادست ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اب یہ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بڑی مجھے لگ رہا ہے پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی میں بتاتا ہوں، ذرا میری بات پوری ہو جائے۔ جی جی ہمارے میری ساتھ بات تو نہیں ہے، وہ سارے یہ بھی مجھے جانتے ہیں جو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ امام صاحب، ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی آپ کریں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں۔ تو اس لیے یہ بات طے ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل اسلام کے ساتھ ہے، عزت بھی ہے، ترقی بھی ہے۔ یہ جو پانی کا مسئلہ، روڈ کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں اسلام دیتا ہے، اس نے دی ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مادی ترقی کے لیے بنا تھا، تو اسلام تو مادی ترقی کے لیے کرتا ہے کہ جو اپنے بھائی کو کھانا کھلاتا ہے، غریب کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یہ تو پورا ایک سسٹم ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لوگ ذرا اس کو پڑھیں اور آپ لوگ ان کو ذرا آگاہ کریں، تو ان کو انشاءاللہ ہمارے پاس کئی لوگ آئے، بات ہوئی، ان کو ہم نے سمجھایا، انہوں نے کہا ہمیں تو کسی نے اس طرح سمجھایا نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ سمجھنا نہیں چاہتے تھے، آج آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں۔ بہت اچھا جی۔ اس لیے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، پچھلے دنوں سروے ہوا تھا اور 98% لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسلام چاہیے۔ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں اسلام نہیں، ان سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ قبر بھی ہے، آگے حشر بھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ میں خود پہچان لوں گا، میں کہوں گا کہ فسوقاً دور ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ابھی دیگر کالرز بھی ساتھ ساتھ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بھی ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً آپ کی شمولیت کا۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔
جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر. اچھا نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاضل نوجوان امام صاحب آپ کو، آپ کے جو سیکرٹری ہیں بڑے مشہور پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو اور پورا اردو چینل جتنا سٹاف ہے سب کو، جتنے سننے والے ہیں ان سب کو دل کی گہرائی سے جشن عید ملک پاکستان کی سالگرہ پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جناب موسیٰ آپ اس قوم کو لے کر اپنے وطن میں جائیے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب کریم نے اپنے وطن کی اہمیت نبیوں کی کلام سے بیان فرمائی، اور آپ اس پر بھی ذرا میں نے اشارہ کیا. اور پھر آپ کیونکہ پڑھے لکھے آپ دونوں حضرات صاحب علم ہیں، جو اس وقت کے علماء کرام تھے جنہوں نے دماغی کام کیا، راہ ہموار کی، اور اپنے لیڈروں کے لیے ساتھ دینے کے لیے قوم کو جمع کیا، کیونکہ علماء کرام کی لوگ بات سمجھتے تھے، ان میں جذبہ تھا اسلام اور روح محمد اور روح جسم محمد کو سمجھنے کا، ان کے دل میں ایک تڑپ تھی. تو اس تڑپ کے لیے لوگوں نے کام کیا. اور پیر میر علی شاہ گولڑی سے کسی نے پوچھا کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح کلین شیو ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے دل کے اندر اللہ اللہ کے رسول نے داڑھی پیدا کی ہے، اس کا ظاہر نہ دیکھو باطن دیکھو، حکم یہ ہے اس کے پیچھے چلو. وہ ہیڈ کوارٹر سے یہ حکم آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ پکے کرو. اور چودھری رحمت علی صاحب نے اس ملک کا جو نقشہ پیش کیا، بہت ساری ریاستیں ابھی ہماری آزاد ہونے کے لیے کشمیر سمیت وہ بھی باقی ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے سامنے جو مقابلہ ہے بہت جابر ہے، اس لیے ہم وہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن. آپ نے بھرپور طریقے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً یہی اس پروگرام کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگ اپنے مختلف آراء کو شامل کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیفرنٹ مختلف حوالوں سے اس پہ مختلف پہلوؤں سے بات ہو رہی ہے. اور اب دیکھیں میرے خیال میں جو اس پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جس کے حوالے سے یہ بنایا بھی گیا جو بھی ہے، اس کے اندر بہرحال یہ ایک چیز جس کی شاید آج ہمیں پہلے سے کئی گنا زیادہ ضرورت بھی ہے، اور وہ ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، اور ایک دوسرے کو اتفاق دینا، ایک دوسرے کو سپیس دینا، اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی بات کو برداشت ہونا، اور رائے کا اظہار کرنا، اور رائے کا اظہار کرنے سے زیادہ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے. جو ہمارے بھائی نے بات کی نا عثمان نے، جی ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں، میرے نظریے کے مطابق وہ 3 بہت بنیادی، اگر کوئی 4-6 ہم پوائنٹس اگر بنائیں گے نا، تو ان میں سے 3 بنیادی جو پوائنٹس ہیں وہ پوائنٹس ہیں جو سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی. ٹھیک ہے، کچھ زمانے پہلے تک یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر میں محمود صاحب کی بات کو اور ان کی بات کو اکٹھا کر لوں نا، صحیح ہے، تو کچھ زمانے پہلے تک یہ ہوا کرتا تھا کہ جو جاگیردارانہ ایک جو سسٹم موجود ہے، صحیح ہے، جس سے بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی تک وہ جو جاگیردارانہ جو سسٹم ہے، فیوڈل جو سسٹم ہے، اس سے نجات نہیں حاصل کی جا سکی. اس کے اندر جو سسٹم تھا، خاندان کا ایک آدمی جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا، ایک آدمی اس وقت تو خیر مسلم لیگ ہی صرف کہلایا کرتی تھی، ایک اس میں ہوتا تھا، ایک جو ہے وہ کسی ایک بڑے ادارے کے اندر ہوا کرتا تھا، آرمی میں، بیوروکریسی کے اندر ہوتا تھا. وہ مل کر جو ہے وہ ٹھیک ہے، کبھی کسی کی باری کبھی کسی کی باری اس کو چلا رہے تھے. آج وہ سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک منٹ اور میں لوں گا. آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج جو پولیٹیشین جن کو کہا جاتا ہے نا انورٹڈ کاماز کے اندر، اس میں ایک انتہائی شرمناک مقام یہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ بالکل ڈھٹائی کے ساتھ
ایک گورنمنٹ میں ہوتے ہیں پارٹی چینج کرتے ہیں راتوں رات دوسری گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, پارٹی چینج کرتے ہیں راتوں رات تیسری گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, پارٹی چینج کرتے ہیں چوتھی گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں. اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر پارٹی میں الگ بندہ رکھا وہی جائے. سیم بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہے, وہ اس کے ساتھ بھی ہے, کل اس کی مخالفت کر رہا تھا, آج آ کے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو سسٹم ہے نا, یہ جو سسٹم ہے, یہ جب تک یہ جو صفائی نہیں ہوگی نا, جب تک کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب خیریت سے ہیں؟ ابراہیم جمالی صاحب خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں عبدالوہاب عرض کر رہا ہوں. جی وہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کو جشن آزادی مبارک ہو پاکستان کی. خیر مبارک. اور میں بس ابھی گھر میں داخل ہوا, مجھے پورا یقین تھا کہ آپ حضرات اسی موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے, اور میری خوش قسمتی کہ میں نے کال ملائی اور میری کال مل گئی ہے ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو یہ کہ بھائی آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور کافی ڈفرینٹ ٹاپکس پہ آپ گفتگو کرتے ہیں. آج تو ہر طرف اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ حضرات کے پروگرام کا ایک حصہ بنوں. جی سب سے پہلے ابراہیم بھائی, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے اسی بات کو آگے لے کے چلوں گا. میں تھوڑی سی گزارشات پیش کرنی ہے کہ آج پاکستان کو بنے ہوئے 73 سال ہو گئے, اور اس 73 سال کے اندر ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی تھی, جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا, وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی. اور ہمارے اکابرین بزرگ ان کی روحیں یقینی طور پر آج خوش نہیں ہوں گی, اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی وہ رولنگ کلاس ہے جو 73 سال سے پاکستان کے اوپر قابض ہے. پاکستان جس وقت بنا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ ڈاکٹر اصغر صدائی صاحب جو بہت بڑے محقق تھے, پروفیسر تھے, اور کہا کہ پاکستان کی جو تحریک تھی اس میں 25% کردار ان کے اس شعر نے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مقصد کیا, محمد الرسول اللہ, اس شعر نے کردار ادا کیا. صحیح. انفارچونیٹلی آج ہم پاکستان کو اس مقصد کے تحت, جو جس مقصد کے تحت پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا, ہم اس پر لا نہیں سکے. تو پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی پاکستان ٹھیک کیسے ہوگا. دیکھیں, پاکستان ڈیموکریٹک وے میں بنا تھا اور جمہوری طریقے سے بنایا گیا, پیسفلی بنا, اور پاکستان 1947 میں تو وجود میں آیا, لیکن 200 سالہ تحریک ہے پیچھے. اس تحریک کے اندر جو ہر مکتبہ فکر نے قربانیاں دی ہیں استعمار سے آزادی حاصل کرنے کے لیے, ہمیں ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اور پاکستان جس وقت بنا اس وقت ہمارے لاکھوں بزرگوں نے, ہماری خواتین نے اپنی عصمت کی قربانی دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک وے میں جب تک یہ جو ہم وطنوں کو سلام پیش کر کے ہر کچھ سال بعد ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کر دی جاتی ہے, جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا پاکستان آگے نہیں جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ 73 سال میں سے 35 سال تو آپ نکال دیں, فوجی عامر اور جنرل مسلط رہے, اور آئندہ ابھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے, اس صورتحال میں یہ جو حکومت ہے اس کو اپنا وقت پورا کرنے دیا جائے, اور اس کے بعد الیکشن ہو. صرف اس بات کی شیورٹی دے دی جائے کہ میں جو ووٹ ڈال رہا ہوں, میرا ووٹ میں نے ابراہیم جمالی کو ڈالا ہے, تو بھائی وہ ابراہیم جمالی کو پڑھے, وہ امام صاحب کو ہی پڑھے. میں نے ووٹ دیا امام صاحب کو لکھنے کسی اور کے نام پہ, تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اب ہماری جو لیڈ کلاس ہے, چاہے وہ جرنلز ہوں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہو, ان سب کو ترس کھانا چاہیے پاکستان کی قوم کے اوپر, عوام کے اوپر, جو بیچارے جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں. اور ریاست مدینہ کی بات کی جا رہی ہے, ریاست مدینہ کے اندر یہ صورتحال نہیں تھی, تو لہذا ان سب کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا, اور الیکشن کے پروسیس کو چلنے دیا جائے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ پاکستان ضرور ایک نہ ایک دن اپنے مقاصد کو حاصل کرے گا. تو یہ گزارش تھی آپ حضرات سے, صرف حصہ ڈالنا تھا. آج مبارک دن کے حوالے سے آپ حضرات کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو, اور بہت شکریہ آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا. اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. ابراہیم بھائی آپ کو بھی, امام صاحب آپ کو بھی, اور اسلام چینل اردو ماشاءاللہ ابراہیم بھائی آپ کا لگایا ہوا پودا ہے,
اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ شامل ہوئے ہیں، آپ کی محبتیں عنایتیں ہیں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی شامل ہوئے ہیں، اور بہت پرمغز اور بہت جامع اور مختصر جو ہے بات چیت کی ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا جو نظریہ تھا اس کی تحریک کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے، اور اس کے بعد اس وقت جو حل ہے، میرا خیال ہے تقریباً وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہیں کہ جو اس وقت آج حقائق کے اوپر مبنی ہیں، اور جن کو اختیار کیے بغیر شاید آگے پروگریس جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل اس پہ بھی مزید یہ اہم پہلو ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم بھائی صاحب۔ میں مقبوضہ کشمیر سے، ہم یہاں انگلینڈ میں ہے، کیمبرج سے، تو آپ کو بہت بہت مبارکباد پاکستان کو یوم آزادی کا۔ تو ہماری تو یہ تمنا ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ غلامی کیا ہے، تو ہماری اپیل ہے پاکستان کے لوگوں سے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہم جانتے ہیں کہ غلامی کیا چیز ہے، تو ہم جتنا پاکستان مضبوط رہے گا اتنا عالم اسلام کے لیے بہتر ہوگا، کشمیریوں کے لیے بہتر ہوگا۔ جتنا مضبوط رہے گا جتنے اس میں اندر کے فرقے، اندر کے فساد، کرپشن وغیرہ کم ہوگی، جتنا یہ مضبوط رہے گا اتنا ہم سب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں۔ ہماری امید ہے کہ اگلا جو مسلمانوں کا پیشوا ہو، جو مسلمانوں کا رہنما ہو، وہ ہمارے میں سے، کشمیر میں سے، پاکستان میں سے نکلے۔ ہماری دعا ہے ہمیشہ، جب ہم کشمیر میں تھے تو اتنی تمنا ہوتی تھی کاش ہم کسی پاکستانی کو دیکھتے، پتہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ کیسے دکھتے ہوں گے، اتنی محبت ہے۔ باہر جب نکلے سعودیہ میں، یہاں پہ دیکھ کے تو بہت محبت ہے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کی بھی دعائیں یقیناً اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہیں، اور پاکستانی قوم یقیناً ہمیشہ کشمیریوں کے دکھ درد کو محسوس کرتی رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ظلم و ستم کی اتنی طویل شب ہے، اللہ رب العزت اسے امن و سکون اور آزادی کے سویرے میں تبدیل فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ بھی شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً۔ مفتی صاحب بھی شامل ہوئے، پھر مجھے موقع نہیں ملا، ساتھ میں نے ان کو ساتھ یہ بھی مبارکباد بھی دینی ہے، اگر مفتی صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں، عبدالواسع کا ہم نے آج ماشاءاللہ وہ سنا ہے، تو بہت اچھا نغمہ وہ بھی بہرحال وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوائنٹس جن کے اوپر بات ہوئی ہے وہ یقیناً انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کہ جس کے اندر ایک پروسیس ہے، دیکھیں ایک پروسیس ہے، اس سے گزرتے ہیں، اور جب بھی ملک اس سے ایک طریقے کے ساتھ اگر گزرتا رہے، اور اسی عوام میں سے جو منتخب لوگ ہیں، عوام کو اختیار ہو، اور وہ مختلف، جیسے ایک گورنمنٹ کے اندر کچھ لوگ اگر ان کو ناپسند ہیں اور دوبارہ ان کے بجائے کچھ نیا بندہ آتا ہے، پھر اگلی بار نیا آتا ہے، تو اس پروسیس کے ساتھ حالات کی بہتری کی بھی امید ہے۔ وگرنہ اگر ایک ہی سوچ یا مخصوص ایک طبقہ اگر کار فرما رہے اور اس کو اگر تسلط مل جائے، تو پھر بہتری کے بجائے تنزلی کی جانب معاملات زیادہ بڑا کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں اگین میں تھوڑا سا اسی کو دوبارہ ٹچ کروں گا، سیاستدانوں کے اوپر ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ عائد ہوتی ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ یہ جو سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں نے ملک کو اپنی ایک پراپرٹی، پورے پاکستان کو اپنی پراپرٹی جو ہے نا، اور اس کا ایک ٹھیکہ جو ہے نا وہ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً کوئی 10%، 2.5 کروڑ بچہ، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں سے 2.5 کروڑ وہ بچے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، ابھی یہ بچپن میں ہیں، بالکل ایک ینگ ایج کے اندر ہیں۔ اب یہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر ہے نا، جس کو ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں ہے، اور یہ کہاں پر ہیں؟ یہ کوئی کراچی، لاہور اور فیصل آباد اور اسلام آباد کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ بچوں کی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو یا تو ان کے سبربز کے اندر ہیں، سٹیز کے، یا یہ گاؤں دیہات کے اندر ہیں۔ آپ کی پوری جو جنوبی پنجاب کی پٹی ہے، بلوچستان ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مختلف وہ جو گاؤں دیہات کے جو علاقے ہیں، پختونخوا میں تھوڑی سی آبادی کا وہ جو تعلیم کا جو ریٹ ہے وہ نسبتاً بہتر ہے، مگر آپ یہ جو اپنا خاص طور پہ جو پنجاب کہہ لیں، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس میں جو جنوبی پنجاب کی جو پوری پٹی ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم سرائے کی بیلٹ کہتے ہیں، اس میں بچوں کی تعلیم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں،
ٹھیک ہے. اب وہ 2.5 کروڑ وہ بچے جو ہیں, اب یہ اگر ایمرجنسی کی صورت نہیں ہوگی, ایجوکیشنل ایمرجنسی کی, تو یہ کل کو 2.5 کروڑ خاندان جو ہیں وہ ان سے وجود کے اندر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک اپنا جو ایک وہ مطلب پھر ایک ان کا ایک اپنا جو سوشل اسٹیٹس ہے, سوچنے کا انداز ہے. تو آج ایک تو سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ یہ ہے تعلیم. ٹھیک ہے, تعلیم. اور دوسرا اس کے ساتھ جو انہوں نے ہیلتھ کے اوپر بات کی, یہ دونوں وہ بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر کوئی قومیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا یہ جو یورپ ہے اس کے اندر جہاں جہاں ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, تو ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. ہم نے بریک کی طرف جانا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, آپ کو پاکستان کی آزادی مبارک ہو بھائی. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اللہ پاک پاکستان کو بہت بہت ترقی دے پروردگار, اور ہمارے حالات بہتر کرے. لیکن ہمیں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوگا, وہ یہ کہ ہم چوروں کا ساتھ نہ دیں. بلاول بھٹو جیسے لوگ, میاں نواز شریف جیسے لوگ, ہماری عوام کو اتنا شعور جو ہے وہ تعلیم میں آ جانا چاہیے. ہمارے تعلیم دار جو تعلیم کی بات کرتے ہیں وہ بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ فیس بک, ٹویٹر, ABCD, یہ بیکار کی باتیں ہیں. ایسی ایجوکیشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا سکھائیں؟ کو سکھائیں جو شعور ہے, ماحول ہے. آپ اپنے ماحول کو تو ٹھیک کریں پہلے. اچھا نہیں, ایجوکیشن جو ہے وہ تو ABCD اور الف با تا سا جو ہے وہ ایجوکیشن تو وہیں سے اس کا آغاز ہوگا نا. ٹھیک ہے میرے بھائی, بہت جو شکریہ. قلم اور جو کتاب ہے, قلم اور جو آج کل کے زمانے میں یہ جو کاغذ ہے, اسی سے یہ ہوتا ہے آگے جو معاملہ. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام ماں بات کریں کے آخری حصے کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید. اور آج ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ابراہیم بھائی, اگر ہم اس کو اب زیادہ آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف بھی بڑھیں گے, ناظرین بھی ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ بہت سارے مسائل, بہت ساری پرابلمس کے باوجود کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کہیں کہ آپ کو پاکستان سے وابستہ اور پاکستان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹو لگتی ہے. اچھا دیکھیں, جو مادی حوالوں سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں نا, جی, دنیاوی ترقی ہے, ٹیکنالوجی ہے, خوبصورتی ہے, ٹھیک ہے, آپ زمینی حسن ہے, آسائشیں ہیں, یہ ساری چیزیں تو آپ کو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر ہر جگہ پر مل جائیں گی. صحیح ہے. جو پاکستان کو باقی پوری دنیا سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ پاکستان کا نظریہ ہے. ٹھیک ہے, جو نظریہ ہے نا, جو آئیڈیالوجی ہے, صحیح ہے, پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے. صحیح ہے. پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جس وقت پاکستان, اس وقت یہ جو آپ دیکھیں گے نا, جو اسٹیٹس ہیں, جو کنٹریز ہیں, مصر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک قدیم مطلب کتنی ہزاروں سال پرانی جو ایک تہذیب ہے جس کے ہم امین ہیں. عراق اور یہ جو ایریاز ہیں, یہ کہتے ہیں یہ جو بابل اور نینوا اور اس کی جو قدیم ترین تہذیبوں کے جو ہے نا ہم امین ہیں. اسی طریقے سے جو اردن ہے وہ اپنی قدیم تہذیبوں کے جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا وہ گن گاتے ہیں, اور اس کی کو اپنے آپ کو اس کا وارث جو ہیں وہ قرار دیتے ہیں, اور اس کا ایک تسلسل جو ہے نا اپنے آپ کو. آپ اس خطے میں پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی چیز آپ کو جو ہے نا وہ نہیں ملے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پاکستان ایک نظریے کا نام ہے, اور وہ نظریہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری کسی قسم کا کوئی دوسرا جو دوسری بات ہے وہ پاکستان کو متحد اور متفق بھی نہیں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. جب یہ نظریہ تھا تو پاکستان بنا تھا, اور 25 سال کے بعد جب اس نظریے سے آپ نے روگردانی کی, بغاوت کی, اس سے سرکشی کی, تو آپ نے دیکھا کہ 25 سال بعد اللہ نے ایک عذاب کا کوڑا جو ہے آپ کے اوپر مسلط کیا, اور آپ کا آدھا جو پاکستان ہے وہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. اگر نظریہ جو ہے وہ موجود ہوتا
صحیح ہے. تو وہ بنیادی طور پر وہ نظریہ جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کیا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیچ میں سے نکل گیا تو اس کے بعد تو پھر بنگال جو ہے وہ بنگالی بولنے والا بنگالی بن گیا، ٹھیک ہے، اور پنجابی بولنے والا پنجابی بن گیا. اور پنجاب کی جو ایک اپنی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ان کی ایک میراث ہے، ان کی ایک وراثت ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اسی طریقے سے بنگال جو ہے اس کا ایک اپنا نہیں مطلب ہر ریجن کا ایک اپنا علیحدہ جو ہے کچھ نہ کچھ تشخص موجود ہے. تو سب اپنے اپنے جب وہ جو جاہلانہ تشخصات کی بنیاد کے اوپر فخر اور جو تفاخر شروع کر دیا گیا کہ ہم تو اس جو ثقافت اور اس تہذیب اور اس تمدن کے امین ہیں، تو اس کے بعد آپ کے درمیان اگر کوئی بانڈنگ تھی اور آپ کے درمیان اگر کوئی بانڈنگ آج موجود ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز پاکستان کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے. اور جو بات آج یہ کہتے ہیں نا، تو اگر پاکستان سب سے پہلے پاکستان کو یہ کہتا ہے اور اس کے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام ہے، تو اس کا ایک ریزن بنتا ہے. ورنہ پاکستان نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر آج سے 73 سال پہلے ناموجود تھی، ٹھیک ہے. اور اگر آج یہ موجود ہے تو وہ بھی اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے موجود ہے. اور یہی سب سے خوبصورت چیز ہے. اس کی ترقی اور اس کے عروج کا ایک اہم کردار وہ بھی اسی ہی صورت میں ہوگا کہ ہم اپنی اس جو بنیاد ہے اس کو فراموش نہ کریں اور اس کو سامنے رکھیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پھر جو تہذیبوں کے معاملات ہیں ان کو لے کے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آج یہ مسئلہ ہمیں پھر سے نظر آتا ہے. کبھی ہمیں وہ مسالک کی بنیاد پہ لڑا دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں مختلف علاقائی بنیادوں پہ لڑا دیا جاتا ہے کہ جی ہم سندھ کے بیٹے ہیں اور ہم نے یہ کر دینا ہے، ہم نے وہ کر دینا ہے. اسی طرح سے کبھی پنجاب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی آواز اٹھا دیں گے، کوئی بلوچ کا اگر وہ اپنے علاقے کی بات کریں گے. اب آپ نے جو بات کی نا یہ نواب اکبر بگٹی صاحب جو تھے مرحوم، ان کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ میں سے مراد میں جو بلوچ ہوں، ٹھیک ہے، بلوچستان کا رہنے والا، میں سب سے پہلے بلوچ ہوں، اس کے بعد میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد میں پاکستانی ہوں. کیونکہ پاکستانی میں 50 سال پہلے بنا تھا، یہ خاصی پرانی بات ہے، پاکستانی میں 50 سال پہلے بنا ہوں، ٹھیک ہے، مسلمان میں کوئی 1000 سال پہلے بنا ہوں، مگر بلوچ میں کوئی مطلب کتنے سینکڑوں ہزار سال پہلے جو ہے. تو اگر یہ اس طریقے کی آئیڈینٹیٹی کو اور اس طریقے کے جو تشخصات ہیں ان کو اگر آپ ایک فریم ورک کے اندر لے کے آئیں گے تو پاکستان رہے گا. ورنہ جو لازمی سی بات ہے کہ وہ اس کا بلوچ ہونا جو ہے وہ زیادہ اس کے لیے فخر کی بات ہوگا بنسبت پاکستان ہونے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ بیچ میں سے اسلام کا جو تعلق ہے، جو مسلمان کا جو تعلق ہے، وہ اگر آپ کا کمزور ہو جائے گا اور جتنا وہ مضبوط ہوگا اتنا آپ یقین مانیں کہ یہ جو پاکستان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا. صحیح ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے. صحیح ہے. ہم نے اپنے اور یہ جو ہماری بہن نے جو کال کی نا مقبوضہ کشمیر سے جن کا تعلق ہے یہ، اب یہ جو کشمیری ہیں ان سے آپ کا بلوچستان میں یا سندھ میں پنجاب میں یا کیا کہتے ہیں کے پی کے اندر تو زبان کا، رنگ کا، نسل کا، کسی چیز کا کوئی آپ کا کوئی میچ ہوتا ہی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی میچنگ ہوتی ہے، کوئی آپ کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے، کوئی ویلیو جو کامن ہے، تو وہ کامن ویلیو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اس کی بنیاد پر ہی وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ ہر سال 14 اگست کو اپنے سینکڑوں بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں اور وہ اپنے روڈوں کے اوپر نکلتے ہیں اور پاکستان زندہ باد جو ہے اس کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سویڈن سے افضل کیوں بول رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں ایسے کہوں گا کہ دیکھیں قائد اعظم تو بیچارے ان کی جو آخری پیریڈ تھا وہ بیماری میں بھی اپنے ایک ملک بنا کے چلے گئے ہمارے لیے. اتنا بڑا ملک آج بھی دیکھیں آدھا پاکستان خالی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی قیادت ایسی پیدا نہیں ہوئی جو دیانتداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اس ملک کو چلاتی. تو آپ مثالیں دے سکتے ہیں کہ اگر چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا یا 3 سال بعد آزاد، اور دنیا کی وہ سپر طاقت بن گیا. ہم آج بھی 70 72 73 سال کے بعد بھی وہ لوگوں سے مانگتے ہیں جا کے
دبئی سے پیسے مانگے، قطر سے مانگے، بحرین سے مانگے. تو اتنا بڑا ملک، اتنے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور وہ تمام چور لوگ جب ظاہر ہو گیا کہ پیپل پارٹی نے لوٹا، پنجاب کے میاں نے لوٹا، باقی لوگوں نے لوٹا، جب پکڑے گئے عدالتوں میں چلے گئے، سب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ تمام چور لوگ، وہ تمام ڈاکو جنہوں نے اس ملک کو آج تک اٹھنے نہیں دیا، وہ پارلیمنٹ کے میں بیٹھ کے وہ ممبر آف پارلیمنٹ، سینیٹر اور لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی کرے گا؟ ٹھیک ہے، چلیں افضل قیوم صاحب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ایسے موقع پہ ہم ذرا کچھ اپنے اجتماعی امور کے حوالے سے بات کریں. سیاسی اختلافات میں تو ہم لگے ہی رہتے ہیں، تو وہ زیادہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لائیو میں بات کیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی ابھی بلوچستان کے بارے میں بڑا چڑھا کے بات کریں، بلوچی ہوتے ہیں، یہ تو آپ چنگاری لگانے کی کوشش مت کریں پلیز. آپ صرف حب وطنی کی بات کریں. نہیں، حب الوطنی کی بالکل آپ نے بات کہی ہے، بالکل صحیح ہے. چنگاری کی تو بات ہی نہیں ہے، تو ایک حقیقت ہے. آپ بول رہے نا کہ وہ آپ کے پاس وہ بلوچی آیا تھا تو اس نے کہا تھا میں 25 سال پرانا مسلمان ہوں، تو یہ فلانی، پلیز ایسی باتیں مت کریں. نہیں آپ میری بات، میرا خیال ہے میری بات کو آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں خود سیاسی آدمی ہوں، لیکن خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے بہت اچھی جگہ ایسے میں جن کے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی میں بھی بالکل، دیکھیں میں نے جو بات کہی ہے اور میں اپنی بات کے اوپر بالکل قائم ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ہم اپنے درمیان سے نکال دیں گے، اگر ہم اپنے درمیان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو نکال دیں گے تو ہمارے درمیان کوئی کامن ویلیو، کوئی کامن گراؤنڈ، کوئی قدر مشترک باقی نہیں بچے گی. یہ بات میں کہہ رہا ہوں. میرا کہنے کا جو مقصد ہے، کسی قسم کا جس طریقے سے آپ مطلب ہم تو اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس پاکستان اور اس کی سرزمین اور اس کی مٹی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، یہ تو ہمارے لیے جس طریقے سے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو حرم ہے، جو کعبہ ہے، اور جس طریقے سے اس کی حرمت ہے، اسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ایک محترم اور ایک مقدس ترین جو ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، کیونکہ یہ ایک نظریے کے اوپر بن گئی. آپ ادھر مت جائیں خانہ کعبہ کی طرف. نہیں تو آپ میری بات کو ٹویسٹ نہ کریں نا، میں نے وہ بات کہی نہیں ہے. بالکل آپ نے کہی ہے کہ ایک بلوچی بول رہا ہے کہ 50 سال وہ کہہ رہا ہے نا، مطلب وہ تو اس کا نظریہ ہے، وہ اس کا اینگل ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے درمیان سوری. اچھا چلیں اس کا بہتر اس کا حل اور طریقہ کار یہی ہے کہ اس میں آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ابراہیم بھائی اس کو ایک اور زاویے سے بات کر رہے ہیں، اس پہ مزید ہم بات کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا. جی قائد کا جو پاکستان ہے وہ ہمارا پاکستان ہے، کیونکہ وطن کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن ہم انسان چھوٹے سے لے کر بڑے تک آپس میں اتفاق نہیں کر رہے ہیں. ہماری نا اتفاقی کی جو بنیاد ہے نا، وہ پاکستان میں یہ جو آ رہی ہے نا، میں اور تو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں نا انگلینڈ میں. اتنے مطلب اگر ہم سوچیں تو اس دنیا میں اس ملک میں تو لوگ نہیں کہہ رہے نا اپنے آپ کو کوئی کسائی ہے، جوتے گانٹنے والا ہے، کوئی ہے، لیکن ہم خود ابھی تک وہی باتیں ہمارے اندر جو ہے نا وہ باقی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ کے ہم کہیں کہ نہیں ہم دین کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو آپ نے کہا، اور ہم بھائی ہیں، آپس میں بہن ہیں، ہمارا دین کا جو تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. یقیناً تو جب دین کے تعلق سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے برابری دیں گے نا تو تبھی ہم کامیاب قوم بنیں. بہت خوبصورت بات کی بالکل آپ نے. بالکل جو ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وہ دین کے حوالے سے، اور اس چیز کو ہمیں مد نظر بھی رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی گفتگو آپ کی سن رہا ہوں الحمدللہ. تھوڑا وقت دیر میں سنی ہے
تھوڑا مصروف تھا تو اس لیے آپ کی شروع سے نہیں سن سکا بات. عاصم صاحب بات کر رہے ہیں. جی 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 جی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو بھرم ہو رہے تھے دھرم بھرم، تو بس یہی چیزیں ہیں جو فساد کی طرف لے کے جاتی ہیں، غلط فہمیاں، اور اسی پہ پھر لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور قوم جو ہے اسی وجہ سے پٹی ہوئی ہے. یہی چیزیں لے لے کے نا جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے خوب جھگڑالو پن کی کوشش کی، مگر اللہ شکر ہے پروردگار کا کہ آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا. میں آپ کو اس کا بہت ہی مطلب ہے کہ داد دیتا ہوں. اور یہ کہ پاکستان جو ابھی چھوٹا سا کنٹری ہے، صرف 73 سال عمر ہے اس کی. دنیا کی قومیں ترقی کرتے کرتے آج تک سویلائز نہیں ہوئی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے امریکہ اور یورپ اور دنیا سویلائز ہو گئی ہے، یہ بالکل سویلائز نہیں ہے. ان کی سویلائزیشن اور طرح کی ہے. ان کے پاس کوئی دین ہے نہ کوئی ان کا مذہب، اور اس لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور پاکستان کو ابھی بہت مشکل دور سے گزرنا ہے. اور انسان جو ہوتا ہے نا سونا پٹ کے جناب اور گرم ہو کے اور کٹ پٹ کے نکلتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ آئندہ چل کے انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ترقی کرے گا. اور 73 سال میں جو کر کے دکھایا ہے، ایک ہیلی کاپٹر تھا جب پاکستان بنا ہے اور کھنڈرات تھے انگریزوں نے ہمیں دیا. اس کے بعد پاکستان نے اپنی ہر چیز بنائی اب اللہ کے فضل و کرم سے. اور انشاءاللہ ایسی ترقی کر کر کے کسی کی ہمت نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھے، چاہے ہمیں کتنے بھی جھگڑے ہوں آپس میں، چاہے کتنے بھی اختلافات ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے بری نظر سے دیکھ سکے گا. انشاءاللہ سبحانہ و تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام بہت شکریہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاصم صاحب آپ نے ہوپ اور جو یہی وہ ایک ہوپ ہے، یہی وہ ایک معاملہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی ناظرین کرام اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت موجود ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سوسائٹی کے اندر موجود ہیں اس سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں. اب یہاں پہ موجود ہیں تو یہاں پہ ہمارا تشخص یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ گندا علاقہ ہے تو جی یہ اپنوں کا علاقہ ہے، یہاں پہ تو آپ ایسا ہی ہوگا. جہاں پہ ہم نے لیٹ ہونا ہے تو یہ تو اپنا ٹائم ہے یا برٹش ٹائم ہے. نہیں، ہمارا وہ تشخص وہ بہتر ہونا چاہیے. ہمیں پنکچول ہونا چاہیے، جو کہ اسلام بھی ہمیں سکھاتا ہے. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے علاقوں کے اندر زیادہ صفائی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمیں تو صفائی نصف ایمان سکھائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان کے اندر ایسا کیوں ہو کہ یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے، کوئی گھر کا کام کروانا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو اپنوں کے پاس جانے کے بجائے کسی دوسرے کے پاس جائیے گا اور وہ زیادہ آپ کو اچھی چیز ملے گی. ایسا کیوں اور ایسا کب تک؟ یہ ہمارے اندر کی وہ جو کچھ خراب جو عادتیں ہو چکی ہیں وہ کب سدھریں گی، وہ کب بہتر ہوں گی؟ وطن کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان پنکچول بھی ہو، اپنے یہاں پہ آپ کی پہچان پنکچول بھی ہو، آپ کی دیانتداری کے حوالے سے بھی پہچان ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی کے لیے آپ ہیلپ فل ثابت ہوں. یہاں پر رہتے ہوئے ٹھیک ہے پاکستان کے لیے سوچنا، اس کے لیے خیال کرنا وہ اپنی جگہ بجا ہے، مگر اس کا بہترین انداز یہ ہوگا کہ اس سوسائٹی کے اندر جب آپ اچھا کریں تو یہ پہچان ہوگی کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک پاکستانی ہے جو اس سوسائٹی کے لیے اتنا اچھا کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے وطن کے اور اس کے دین کے لوگ بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے. اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آئیے بالکل اجتماعی دعا کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك بدننا وخلص من الفتن سرنا واشغل بالاعتبار فكرنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، تیرے یہ بندے تیری بندیاں مختلف دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں. الہ العالمین سب کی نیک تیری حاجات کو پورا فرما، ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما. جو مرحومین ہیں الہ العالمین ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرما. جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں الہ العالمین ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرما. اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت نصیب فرما. الہ العالمین پوری انسانیت کو امن و سکون نصیب فرما. امت مسلمہ جہاں کہیں بھی کرب و ابتلا کا شکار ہے، ظلم و ستم کی طویل شب ہم مختلف علاقوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. الہ العالمین یہ ظلم و ستم کی ایک طویل شب نظر آتی ہے. پاک پروردگار تو علی کل شیء قدیر ہے. اے الہ العالمین تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. پاک پروردگار امت مسلمہ کی اس طویل ظلمت و شب اور ظلمت و ستم والے اس شب کو الہ العالمین امن و سکون
اور راحت و چین والے سویرے میں تبدیل فرما آمین، دے۔ وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یہاں پر جس وطن کے اندر ہم رہ رہے ہیں الہ العالمین، یہاں پر بھی ہر طرح کی خوشحالی نصیب فرما، ہمیں اس کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، پاک پروردگار ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، فصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابراہیم بھائی، بالکل ہمارے پاس 50 منٹس ہیں، مگر میرے خیال میں 50 سیکنڈ سوری، اور 2 سال پہلے میرے خیال میں ہمارا یہ جو ایک یہ سیٹ اپ شروع ہوا تھا، اب اس کا کچھ نیا انداز آگے ہونے جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اینی میسج آپ دینا چاہیں گے؟ بس وہ جو نیا انداز ہوگا انشاءاللہ وہ نیا انداز میں نظر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ناظرین کرام، پروگرام آپ بات کریں جس کے اندر ہم ہمیشہ مختلف ٹاپکس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سوشل ایشوز پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کا نیا انداز بھی اور نیا دن بھی اور نیا وقت بھی انشاءاللہ وہ جلدی آپ اس کو ملاحظہ کریں گے، اور اسی طریقے کے ساتھ آپ کی زندگیوں کے حوالے سے، ہماری سوشل لائف کے حوالے سے جو مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں، وہ بہت سارے موضوعات جن پہ عموماً بات نہیں کی جا رہی ہوتی، اور خاص طور پہ آپ لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ جی مولانا صاحبان وہ تو ہمیشہ بس نماز روزے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس ٹاپک کے اندر، اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو روزمرہ کے امور ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔